اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کوئلے کو اس کا صبر ہیرا بناتا ہے، اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ صابرین کا ساتھ خود رب دیتا ہے۔ صبر کو ہر بیت کی کنجی کہا گیا ہے، تو بس صبر ہی اصل چیز ہے جو نکھار دیتی ہے، سنوار دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ کتنا مشکل ہے کسی انسان کو راضی رکھنا، کتنا بھی کوشش کر لے چوک ہو ہی جاتی ہے، اور میرا رب کتنا آسان ہے اس کو منا لینا۔ گناہوں کے انبار اور ندامت کا بس ایک آنسو۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بہترین صبر، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی نہ پتہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور سارے رشتے کیا معنی رکھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ روح بے چین ہو جائے تو اللہ کا ذکر ہی سنبھالتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اسی خاموشی کا شور بس اللہ پاک کو سنائی دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری سانسیں روک لے، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانسیں آ رہی ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ صبر تمہارے لیے اللہ سے کون کی سفارش کرتا ہے؟ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ صبر کرو اور پھر صبر کے کرشمے دیکھو۔ گناہ کی خواہش نہ رکھنا کمال ہے، گناہ کے قریب جا کر پلٹ آنا اعلیٰ تر ہے، اور گناہ کے بعد اسے اللہ کی خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا کمال ترین تقوی ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جو دنیا دیکھتی ہے، عزت وہ راز ہے جو ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جس کے ذریعے دنیا کی طرف سے آپ کو شاباش ملتی ہے۔ عزت وہ ہے جس میں ہمارا قلب مطمئن ہوتا ہے۔ میری طلب سے میرے نصیب تک، میرا معاملہ میرے رب سے ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیں۔ آپ صلاحیت کے چاہے کسی درجے پہ ہوں، مکافات عمل اٹل ہے۔ صبر ٹوٹ جائے تو بد دعا دینے کی
ضرورت نہیں رہتی، آہ خود بخود نکل جاتی ہے۔ بے شک وہ اللہ کی ذات ہی تو ہے جو مشکلوں میں آسانیاں بھرتی ہے، آنسوؤں میں مسکراہٹ لاتی ہے۔ توبہ تب نہیں ہوتی جب آپ روتے ہیں، توبہ تب ہوتی ہے جب آپ بدلتے ہیں۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو آپ کے برسوں کی عبادت پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ اللہ کہے گا کن اور سب بدل جائے گا، بکھرا ہوا وہ شخص پھر سے سنبھل جائے گا۔ وہ جو لگتا ہے کہ کبھی ممکن ہی نہیں ہوگا، وہ خواب بھی تمہارا مکمل ہو جائے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا انشاءاللہ۔ شکر کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، اور بس تمہیں لمحہ بھر نظر آ جائے کہ وہ رب کس محبت سے تمہاری ندامت دیکھتا ہے، تو تمہیں اس رب پر اس کے اس طرح تمہیں دیکھنے پر پیار آ جائے۔ اللہ الورد اللہ الرحمن الرحیم۔ جب معافی مانگو تو اپنے گناہ کی اذیت سے زیادہ اس کی رحمت و مغفرت کا یقین رکھو۔ وہ بس تمہارا سچ دیکھتا ہے، وہ تو بس تمہارا رجوع دیکھتا ہے، ارے وہ تو بس تمہیں دیکھتا ہے۔ اور ذرا دیکھو تم کسے دیکھتے ہو؟ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کے تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گے۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ والسلام۔